علم نور ہے، علم نور ہے، یہ قلب کی غذا ہے، دل اس سے زندہ ہے، یہ راستہ دکھاتا، ہاں علم رہنما ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے فیضان علم، اور آج ہم پھر سے ایک نیو ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں، اور آج بھی انشاءاللہ عز و جل ڈھیر ساری معلومات حاصل کریں گے، اور انشاءاللہ علم دین سیکھنے کے حوالے سے اور وقت کا درست استعمال کر کے کس انداز میں ہم اس کو علم دین سیکھنے میں صرف کر سکتے ہیں، ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کا کیا طریقہ کار رہا، بہت کچھ جانیں گے۔ آئیے اس سے پہلے درود شریف کی فضیلت سن لیتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار یعنی دعائے مغفرت کرتے رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ ہمیں بھی چاہیے کوئی مقدس کتاب کسی اچھی جگہ پر حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام کے ساتھ درود پاک لکھیں تاکہ ہم بھی اس فضیلت کے حامل ٹھہریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین، ٹائم مینجمنٹ کرنا اور اس کو صحیح جگہ پہ استعمال کرنا، یہ واقعی میں رب تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ وقت، اس کی اہمیت سے کوئی شخص بھی انکار نہیں کر سکتا۔ یہ ایک قیمتی متاع ہے، سرمایہ ہے، اور اس کی ضرورت زندگی کے ہر شعبے میں، ہر ڈپارٹمنٹ میں پڑتی ہے۔ واقعی موجودہ دور میں جبکہ ہر شخص افراتفری کا شکار نظر آتا ہے، ہر کوئی اپنے اپنے کام میں بزی ہے اور اپنے کام کو جلدی کے چکر میں لگا رہتا ہے، ایسی صورت میں وقت کی قدر اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اس وقت زمانہ ایسی روش پر چل رہا ہے، اس انداز میں چل رہا ہے کہ ہر شخص اپنی جگہ مصروف ہے، اور فراغت کا حصول، ٹائم کو بچانا، وقت نکالنا، یہ ایک بہت مشکل ترین امر بن گیا ہے، بہت مشکل ترین کام بن گیا ہے۔ لیکن ہاں، ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی کے اندر ایسے لوگوں کی کمی بھی نہیں کہ جن کے پاس وقت ہوتے ہوئے بھی وہ اپنے وقت کو یوں ہی فضولیات میں استعمال کر رہے ہوتے ہیں، فضول کاموں میں لگا رہے ہوتے ہیں، اور بالآخر جب وہ لوگ خود اپنے اوقات اور اپنے معمولات پر جب غور کرتے ہیں تو پھر افسوس اور ندامت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ حالانکہ اگر وہ لوگ چاہیں تو اپنے ٹائم کو بچا کر صحیح جگہ پر استعمال کر کے، صحیح جگہ اسپینڈ کر کے بہت سارے بینیفٹس حاصل کر سکتے ہیں، اور دنیاوی طور پہ بھی وہ ترقی حاصل کر سکتے ہیں اور اپنی آخرت بھی بہتر بنا سکتے ہیں۔ اگر ہم بات کریں ان لوگوں کی کہ جنہوں نے اس وقت کی قدر و قیمت کا خاص خیال رکھا اور بہتر سے بہتر طریقے سے اعلیٰ سے اعلیٰ مقصد کے لیے ان اوقات کو صرف کیا، وہ لوگ واقعی خوش نصیب ہوا کرتے ہیں اور اپنی زندگی پر مطمئن نظر آیا کرتے ہیں۔ ایسی صورتحال میں عقل مند شخص وہی ہے جو اپنے وقت کو اہمیت دے، اپنے وقت کی اہمیت سمجھے اور اس سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے۔ اور شریعت مطہرہ نے اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود باقاعدہ وقت کی اہمیت کے حوالے سے ہمیں ترغیب ارشاد فرمائی اور ہماری رہنمائی فرمائی کہ کس انداز میں ہم اپنے وقت کا صحیح استعمال کریں۔ آئیے ایک حدیث پاک سناتا چلوں۔ حضور پاک صاحب لولاک سیاح افلاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو حضرت عمرو بن میمون رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے۔ ذرا FGN چینل کے ناظرین، آپ بھی توجہ کے ساتھ سنیں اور اس کو یاد رکھیں۔ واقعی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ان معاملات میں غفلت کا شکار نظر آتے ہیں، اور حالانکہ جب وہ آخری منزل پہ پہنچ چکے ہوتے ہیں، سیکنڈ اسٹیپ پر آ جاتے ہیں، تو وہ پھر افسوس کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی اپنے وقت کو یوں ہی گزار دیں اور بعد میں ہمیں بھی افسوس ہو۔ کیا حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تعلیم ارشاد فرمائی؟ آئیے بڑی توجہ کے ساتھ سنتے ہیں۔ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے، اور اپنی صحت کو اپنی بیماری سے پہلے، اور دولت مندی کو غربت سے پہلے، اور اپنی فراغت کو، یعنی جب ہم فری ٹائم میں ہوتے ہیں، ہمارے پاس کوئی کام نہیں ہوتا، تو اپنی فراغت کو
اپنی مشغولیت سے پہلے، بزی ہونے سے پہلے، اور اپنی زندگی کو موت سے پہلے۔ اگر ہم نے ان 5 چیزوں کا خاص خیال رکھا ہے FGN چینل کے ناظرین، بہت ساری ایسی چیزیں ہوں گی، بہت سارے ایسے معاملات ہوں گے جس میں ہم غفلت برتتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے، غفلت کے ساتھ کام کرتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے، بلکہ اپنے اوقات کو صحیح جگہ پر استعمال کرتے ہوئے ہم اپنی زندگی کو واقعی پرپس والی زندگی، ایک با مقصد زندگی بناتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یہ حدیث مبارک علم و عمل، عبادت و ریاضت، بلکہ دنیا اور آخرت کے کثیر امور کا جامع ہے۔ جو شخص اس حدیث پاک کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے کوشش کرے گا تو ضرور کامیابی پائے گا اور دنیا اور آخرت میں پچھتاوے سے محفوظ رہے گا۔ بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کس قدر وقت کی اہمیت کو سمجھتے تھے، اپنے وقت کو کس طریقے سے اہمیت دیتے تھے، ان کا کیا معمول رہا۔ آئیے ہم آپ کو کچھ واقعات بھی سنائیں گے انشاءاللہ عز و جل، جس سے ہمیں یہ بات بھی سمجھ میں آئے گی واقعی وقت کی اہمیت کس قدر زیادہ ہے۔ حضرت علامہ امام شعرانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے استاد صاحب کے پاس اگر کوئی شخص آ کر لمبی باتیں کرتا، زیادہ فضول باتیں کرنا شروع کر دیتا اور زیادہ وقت حضرت کا لینے لگتا، آپ اس کو کیا ارشاد فرماتے؟ جلدی کرو، تم نے ایک زمانہ ضائع کر دیا۔ علامہ شعرانی مزید فرماتے ہیں کہ جب میں اپنے استاد صاحب کے پاس کوئی کتاب پڑھتا تو بعض اوقات کتاب کا کوئی لفظ درست کرنے کے لیے درمیان میں کچھ وقفہ ہو جاتا، کچھ زیادہ ٹائم لگ جاتا، تو آپ اس وقفے کو بھی ضائع نہ فرماتے، برباد نہیں کرتے، بلکہ اس وقفے میں آہستہ آہستہ اللہ اللہ کا ذکر کرنے میں مشغول ہو جایا کرتے۔ FGN چینل کے ناظرین، ذرا غور کرنے کی بات ہے، ہمارے بزرگان دین کس انداز میں اپنے لمحے لمحے کو فضولیات میں گزارنے کے بجائے ذکر اللہ میں گزارتے تھے، رب تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا کرتے تھے، درود پاک کی کثرت کرتے تھے، استغفار میں اپنے وقت کو لگایا کرتے تھے تاکہ ان کا کوئی لمحہ بھی ذکر الہی سے خالی نہ رہے۔ علامہ امام شعرانی مزید ایک مقام پہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے استاد صاحب کے وقت بچانے کی برکت تھی اور اس کا نتیجہ تھا کہ حضرت نے یعنی ان کے استاد صاحب نے تقریباً 40 سے زائد عظیم الشان تالیفات اس امت کے لیے چھوڑ کے گئے۔ اور ہمارے بزرگوں کا یہی طریقہ ہے کہ وقت کی قدر کرنے اور ایک لمحے کو ضائع نہ کرنے کی وجہ سے انہوں نے ایسے کارہائے نمایاں، ایسے بڑے بڑے کام سر انجام دیے کہ آج ان کو دیکھ کر عقلیں حیران نظر آتی ہیں۔ اور یہ چیزیں ان کے ساتھ خاص نہیں تھی، بلکہ وقت کی جس نے بھی قدر کی، وقت نے اس کی قدر کی اور ایسے شخص نے کامیابی حاصل کی۔ جیسا کہ FGN چینل کے ناظرین بہت سارے لوگوں کو اس بات کی معلومات ہے، اور مزید آپ کو بھی میں بتاتا چلوں کہ امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے 1000 سے زائد کتابیں 1000 پلس 1000 سے زائد کتابیں تصنیف فرمائی، لکھیں، اور فتویٰ نویسی کی ابتدا 13.25 سال کی عمر، اللہ اکبر، 13 ایئرز کے ٹائم میں 13 سال کی عمر میں ہم کہتے ہیں کہ یہ تو ابھی بچہ ہے، یہ تو ابھی نوجوان ہے، ابھی کھیلنے کودنے کا وقت ہے، لیکن امام اہل سنت مولانا امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 13.25 سال کی عمر میں فتویٰ نویسی کی ابتدا فرما دی تھی، اور دن اور رات میں 2.5-3 گھنٹے کے قریب ہی آرام فرمایا کرتے تھے۔ بیماری کی حالت میں بھی کبھی مطالعہ اور تصنیف اور تحریری کام، ریٹن ورکس جو ان کے ہوا کرتے تھے، کبھی ان کو آپ نہ چھوڑا کرتے۔ یعنی اگر کسی جگہ آب و ہوا کی تبدیلی کے لیے، انوائرمنٹ چینج کرنے کے لیے اگر کہیں جانا بھی ہوا کرتا تو وہاں جانا اگرچہ ڈاکٹروں کے بقول سیر کے لیے ہوتا، ڈاکٹر کہتے سیر و تفریح کے لیے چلے جائیے، مگر آپ وہاں بھی اپنی کتابیں لے کر جایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین اپنے اوقات کو بھی بچاتے تھے، پلس ان اوقات کو فضولیات میں نہ لگا کر بلکہ اس کو صحیح کاموں میں استعمال کرتے، ذکر الہی میں لگاتے، علم دین کے کاموں میں لگاتے، تحریری کاموں میں لگاتے۔ جیسا کہ ابھی آپ نے سنا کہ امام اہل سنت اگر کہیں دوسری جگہ جاتے بھی تو اپنی کتابوں کو، اپنے کاپی پین کو ساتھ میں لے کر جایا کرتے، اور یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ آج بر صغیر کے کروڑوں مسلمانوں کے دلوں میں صحیح اسلامی عقائد موجود نظر آتے ہیں۔ یہ سب واقعی میں رب تبارک و تعالیٰ کی توفیق خاص کے ساتھ وقت کی اہمیت جاننے اور اسے صحیح طریقے سے استعمال کرنے کا ہی نتیجہ ہے۔ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک مقام پر اپنے خط میں لکھتے ہیں کہ علماء و عقلاء، علم والے اور عقل والے، سارے لوگ اس بات پر متفق ہیں
کہ انسان کی سب سے اہم پونجی جس کو بچا بچا کر استعمال کرنا چاہیے وہ کچھ اور نہیں بلکہ وقت ہے۔ لمحات زندگی فراہم کرنے والا وقت در حقیقت بڑی غنیمت ہے، اس لیے اس کو بچا بچا کر رکھنا چاہیے کہ انسان کے ذمے کام بہت سارے ہیں جبکہ وقت اچک کر بہت جلد غائب ہو جانے والی چیز ہے۔ FGN چینل کے ناظرین، واقعی اس بات کا مشاہدہ ہر کسی کو ہوگا، اگر ہم وقت کو صحیح استعمال نہ بھی کریں، اس کو صحیح جگہ پر نہ بھی لگائیں، اپنے وقت کو یوں ہی ہم چھوڑ دیں تو وقت تو گزر جانا ہے۔ اگر ہم بیٹھے بیٹھے یوں ہی ٹائم پاس کرتے رہے، سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ اپنے وقت کو گزار دیا، سوتے رہے، لیٹے رہے، فضولیات کے گپے شپے مارتے رہے، وقت تو گزر جانا ہے، وہ تو ہمارے لیے نہیں رکے گا، لیکن ہاں وقت تو گزر چکا ہوگا اور ہماری زندگی کا ایک اچھا خاصا پیریڈ یوں ہی فضول میں برباد ہو جائے گا اور ہم یوں ہی افسوس و ندامت کے ساتھ ہاتھ ملتے رہ جائیں گے۔ آئیے FGN چینل کے ناظرین ایک بہت ہی پیارا واقعہ آپ کو سناتا ہوں جس سے انشاءاللہ عز و جل وقت کی قدر کس انداز میں ہمارے بزرگوں میں تھی وہ بھی پتہ چلے گا اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں فضول اوقات کے حوالے سے بھی کچھ اچھی باتیں سمجھنے کو ملیں گی۔ آئیے میں آپ کو سناتا چلوں۔ مشہور ہے کہ حضرت ہارون رشید جو کہ بہت بڑے بادشاہ بھی تھے اور اللہ کے ولی بھی تھے، ان کے دربار میں ایک شخص اپنے ٹیلنٹ کو، اپنے کرتب کو دکھانے کے لیے ان کے پاس حاضر ہوا اور ہارون رشید سے ان کا وقت مانگنا چاہا، اور جب اس شخص کو اجازت مل گئی تو دربار میں حاضر ہو کر فرش کے درمیان ایک سوئی کھڑی کر دی۔ FGN چینل کے ناظرین بڑی توجہ کے ساتھ سنیے گا، بہت ہی پیارا واقعہ ہے۔ اس شخص نے دربار کے اندر بیچ میں ایک سوئی کھڑی کر دی اور کچھ فاصلے پر کئی سوئیاں ہاتھ میں لے کر، مزید کچھ سوئیاں ہاتھ میں لے کر کھڑا ہو گیا۔ پھر اس شخص نے ایک سوئی اٹھائی اور فرش پر کھڑی ہوئی سوئی کا نشانہ لیا، اور پھر حاضرین کو اس بات کی بہت حیرت ہوئی کہ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ دوسری سوئی جو اس کے ہاتھ میں موجود تھی، اس نے اس سوئی کو پھینکا اور وہ دوسری سوئی پہلے سوئی کے ناکے میں داخل ہو کر پار ہو گئی۔ اس طرح اس نے تقریباً 10 سوئیاں پھینکی اور سب کی سب پہلی سوئی کے ناکے سے پار ہوتی چلی جاتی۔ ہارون رشید نے یہ حیرت انگیز کمال دیکھا تو حکم دیا کہ اس شخص کو 10 دینار انعام میں دیے جائیں، اور مزید اتنا ہی نہیں، ہارون رشید مزید فرماتے ہیں کہ 10 دینار انعام میں دیے جائیں اور 10 کوڑے بھی لگائے جائیں۔ اللہ اکبر! درباریوں کو بڑی حیرانی ہوئی، حاضرین عجیب و غریب کیفیت میں یہ کوشچن کرنے لگے کہ یہ کیسا انعام ہے، یہ کیسا تحفہ ہے کہ جہاں اسے 10 دینار انعام میں دیے جا رہے ہیں ساتھ ہی ساتھ 10 کوڑے بھی دیے جا رہے ہیں۔ تو ہارون رشید نے کہا کہ 10 دینار اس شخص کی ذہانت اور نشانے کی سچائی کا انعام ہے، اور 10 کوڑے اس بات کی سزا ہے کہ اس نے اپنی خدا داد صلاحیتیں اور قیمتی وقت ایک ایسے کام میں صرف کیا، ایک ایسے وقت میں اس نے اسپینڈ کر دیا کہ جس کا دین و دنیا میں کوئی فائدہ نہیں۔ واقعی FGN چینل کے ناظرین کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم بھی کچھ ایسی چیزوں میں اپنے وقت کو لگا رہے ہوتے ہیں جو واقعی لگتا تو بہت اچھا ہے، ٹیلنٹڈ چیزیں ہوتی ہیں، ذہانت والی چیزیں ہوتی ہیں، دماغ لگانے والی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن ہم نے کبھی غور نہیں کیا ہوتا کہ کیا یہ چیز واقعی ہمیں دنیا میں فائدہ دے گی، کیا یہ چیز ہمیں آخرت میں فائدہ پہنچائے گی۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ہمارا وہ کام کرنا واقعی یہ ہمارے وقت کو برباد کر رہا ہوتا ہے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ وقت ایک انمول اور بے انتہا قیمتی خزانہ ہے، اسے یوں ہی فضول میں برباد کر دینا، گزار دینا، یہ سراسر نقصان اور گھاٹے کا سودا ہے۔ اور ہاں FGN چینل کے ناظرین، اگر ہم غور کریں تو وقت تو ایسی چیز ہے کہ ہم جس کو استعمال کر کے اعلیٰ سے اعلیٰ مقام اور بہتر سے بہتر زندگی گزارنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ وقت کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک شخص کے پاس قیمتی موتیوں کا ہار تھیلی میں موجود ہو اور جس کی قیمت اس قدر زیادہ ہو کہ اگر یہ ان کو بیچ دے تو ساری زندگی عیش کے ساتھ گزار پائے اور ٹھاٹ باٹ کے ساتھ اپنی زندگی گزار پائے۔ اگر یہ شخص، آپ بھی غور کریں ذرا FGN چینل کے ناظرین، اگر یہ شخص اتنی بیش قیمتی خزانے والی چیزیں ہیں، اگر یہ شخص ان موتیوں کو کسی گہری کھائی میں پھینک دے، کسی گہری کھائی میں پھینک دے، تو کوئی شخص اس شخص کو عقل مند کہے گا؟ یہ کوشچن ہے۔ جس نے پھینک دیا تو کیا دیکھنے والے اس شخص کو عقل مند کہیں گے؟ واقعی ہر کوئی اسے بیوقوف کہتا نظر آئے گا کہ یہ تو بہت اعلیٰ درجے کا بیوقوف ہے، اور اس کے فعل پر سارے لوگ افسوس ہی کر سکتے ہیں۔ لہٰذا وقت کا معاملہ بھی کچھ ایسا ہی ہے
کہ یہ ان موتیوں سے بھی زیادہ بیش قیمتی ہیں. خصوصاً اسٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں، جو طالب علم ہوا کرتے ہیں، ان کے لیے وقت کی قدر انمول موتیوں سے کم نہیں ہوتی. کہ ان لمحات کو اگر ایک طالب علم حصول علم میں خرچ کرتا ہے، حصول علم میں لگاتا ہے، علم دین سیکھنے میں اپنے وقت کو گزارتا ہے، تو اس کا جس قدر عمدہ، بہترین، لذیذ اور شیریں صلہ، یعنی اس کا بہترین جو انجام اس کو کچھ ہی عرصے بعد مل جائے گا، وہ کچھ بھی کسی سے پوشیدہ نہیں. واقعی یہی ہوتا ہے کہ ایگزام پریپریشن کے ٹائم میں، ایگزام پریپریشن ڈیوریشن میں اگر کوئی بندہ وقت کی قدر کر رہا ہوتا ہے، اچھے انداز میں تیاری کر رہا ہوتا ہے، تو اس اسٹوڈنٹ کو اس کا نتیجہ، اس کا رزلٹ بہت اچھا ملتا ہے. جن حضرات نے وقت کی قدر کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے بڑے بڑے کام آسان کر دیے ہیں، اور ان کے لیے اپنی توفیق کی راہیں کھول دی ہیں، اور ان کے ہاتھوں اپنے دین کے بڑے بڑے کام انجام بھی دلوائے ہیں. آئیے کچھ آپ کو عرض کرتا ہوں کس انداز میں بڑے بڑے کام وقت کے قدردانوں نے کر دکھایا. چنانچہ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو کہ بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، انہوں نے ابو الوفا کے بارے میں لکھا ہے، اللہ کے اس ایک بندے نے 80 یعنی 80 فنون کے بارے میں کتابیں لکھی ہیں، اور ان کی ایک کتاب 800 جلدوں میں ہے. اللہ اکبر. ایف جی این چینل کے ناظرین ذرا غور تو فرمائیں، ایک کتاب 800 جلدیں، 800 والیومز پر مشتمل ایک کتاب، اور کہا جاتا ہے کہ دنیا میں لکھی جانے والی کتابوں میں یہ سب سے بڑی کتاب ہے. اللہ اللہ. وقت کے قدردانوں نے کیا کام کر دکھایا، کیسے کیسے کارنامے انجام دیے ہیں. خود علامہ ابن جوزی نے اسلامی علوم و فنون میں سے تقریباً ہر علم و فن پر کوئی نہ کوئی کتاب تصنیف ضرور فرمائی ہے، اور یہاں تک کہ یہ بات بہت زیادہ مشہور ہے، اور حدیث مبارکہ کو لکھنے کے لیے جن قلموں کو تراشا تھا، ان قلم کے تراشے ہوئے چیزوں کے ذریعے سے ہی ان کے غسل کے پانی کو گرم کر لیا گیا تھا. یعنی آپ سوچ سکتے ہیں ایف جی این چینل کے ناظرین کہ یعنی پانی گرم کرنے کے لیے، غسل کے پانی کے لیے کتنے مقدار میں کوئی چیز چاہیے کہ جس کو ہم جلا سکیں. یعنی علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے قلم کا تراشا ہوا اتنی زیادہ مقدار میں تھا کہ اس کے ذریعے سے غسل کا پانی تک گرم کر لیا گیا. یعنی علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کتنے تحریری کام انجام دیے ہیں. اور اگر ہم بات کریں امام التصوف کی، یعنی امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی، تو انہوں نے 78 اصلاحی، علمی اور تحقیقی کتابیں لکھی ہیں. سبحان اللہ. یعنی ان کی اتنی ساری کتابیں ہیں. اور اگر ہم بات کریں صرف ایک کتاب کی، یعنی یاقوت التاویل، یہ ایک کتاب تقریباً 40 جلدوں میں 40 والیومز پر یہ کتاب مشتمل ہے. سبحان اللہ. مشہور فلسفی اور طبیب ابن سینا، جن کو بہت سارے لوگ جانتے ہیں، ان کی مختلف تصانیف ہیں، بہت ساری ان کی کتابیں ہیں. ان میں سے ایک کتاب الحاصل والمحصول، یہ تقریباً 20 والیومز پر مشتمل ہے. اور مزید الانصاف 20 والیومز پر، الشفا 18 جلدوں میں، اور اسی طریقے سے لسان العرب 10 جلدیں 10 والیومز پر مشتمل ہیں. یوں ہی اور بھی کئی دیگر کتابیں کئی جلدوں پر مشتمل ہمارے بزرگوں نے لکھی ہیں. اسی طریقے سے مشہور محدث ابن شاہین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے صرف روشنائی اتنی استعمال کی، انک اتنی استعمال کی آپ نے، کہ اس کی قیمت 700 درہم بنتی تھی. سبحان اللہ. 700 درہم پہلے کے ٹائم میں بہت زیادہ جس کی مالیت ہوتی ہے. 700 درہم کے صرف انک کو استعمال کر کے آپ نے تحریری کام انجام دیے. امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی تالیفات 1000 کے قریب ہیں. ابن جریر نے اپنی زندگی میں تقریباً 3,58,000 پیجز یہ تحریر کیے ہیں. سبحان اللہ. اور خصوصی طور پہ اگر ہم بات کریں 9ویں صدی کے مشہور محدث حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو کہ اہل علم کے درمیان بہت زیادہ معروف و مشہور ہیں، انہوں نے تقریباً فتح الباری، جو کہ شرح بخاری ہے، 14 جلدوں میں 14 والیومز میں، اور اسی طریقے سے تہذیب التہذیب 12 والیومز میں 12 جلدوں میں، اور الاصابہ 9 جلدوں میں، اور لسان المیزان 4 جلدوں میں، اور تغلیق التغلیق 5 جلدوں میں آپ نے تحریر فرمائی. سبحان اللہ. آئیے ایک بہت ہی پیارا واقعہ آپ کو شارٹ میں عرض کرتا چلوں. ایک دن امام ابن جریر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ اپنے اسٹوڈنٹس کے درمیان جلوہ فرما تھے، بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں قرآن کی تفسیر لکھوں تو تم پڑھو گے؟
وہ اپنے اسٹوڈنٹ سے کہہ رہے ہیں کہ اگر میں قرآن پاک کی کوئی تفسیر لکھوں تو کیا تم اس کو پڑھو گے؟ تو اسٹوڈنٹس تھے، انہوں نے کہا کیوں نہیں استاد صاحب، کیوں نہیں، ضرور ہم اسے پڑھیں گے۔ ان اسٹوڈنٹس نے یہ سوال کیا کہ حضور وہ تفسیر کتنی بڑی ہوگی، کتنے پیجز پہ مشتمل ہوگی؟ تو فرمانے لگے کہ 30,000 پیجز پر وہ کتاب مشتمل ہوگی، وہ تفسیر مشتمل ہوگی۔ شاگرد کہنے لگے حضور اتنی لمبی تفسیر پڑھنے کے لیے تو اتنی لمبی عمریں ہم کہاں سے لائیں گے؟ چنانچہ پھر علامہ ابن جریر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 3,000 اوراق، صرف 3,000 پیجز اس پہ مشتمل ایک تفسیر لکھی، اور 7 سال تک اپنے شاگردوں کو لکھواتے رہے، املا کرواتے رہے، ڈکٹیشن کرواتے رہے، اور وہ کتاب تقریباً 30 جلدوں میں شائع ہوئی، 30 والیومز میں شائع ہوئی۔ سبحان اللہ، ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین علم دین سیکھتے بھی تھے، پھر اس کو امت تک پہنچانے کے لیے، ڈیلیور کرنے کے لیے کس قدر کوشاں رہتے تھے۔ یہاں تک کہ علم عروض کے جو موجد ہیں، جنہوں نے اس کے علم کو اسٹارٹ کیا ہے، ایجاد کیا ہے، اور علم نحو کے بھی وہ بہت مشہور عالم دین ہیں، امام خلیل بن احمد، وہ فرماتے تھے کہ وہ ساعتیں، وہ وقت مجھ پر بہت بڑی گرا گزرتی ہے، بہت زیادہ مجھے برا لگتا ہے۔ وہ وقت کون سا؟ کہ جس میں میں کھانا کھاتا ہوں۔ اللہ اکبر! یہ وقت کی کڑھن، وقت کی اہمیت ان بزرگوں میں، ان اللہ والوں میں، ان علماء میں کس قدر زیادہ تھی، کس قدر یہ وقت کو اہمیت دیا کرتے تھے کہ کھانا کھانے کا وقت بھی ان کے لیے گرا گزرتا تھا کہ میں کھانا کھا رہا ہوں، میرا وقت کھانے میں اتنا زیادہ چلا جا رہا ہے، میں کھانا کھانے میں وقت کو کیوں گزار رہا ہوں؟ اسی وجہ سے کئی بزرگوں کے بارے میں یہاں تک آیا کہ وہ روٹی کا نوالا نہ کھا کر بلکہ روٹی کا چورا کر لیتے اور اس کو ڈائریکٹ سالن میں ملا کر یوں ہی کھا لیتے۔ لوگوں نے پوچھا حضور آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ وہ فرمایا کرتے کہ اگر روٹی کے ٹکڑے اگر مسلم ہوں، ثابت ہوں، تو اسے کھانے میں، چبانے میں زیادہ وقت لگتا ہے۔ میرا کئی مرتبے کا یہ تجربہ رہا ہے، لہٰذا اسی لیے میں اسے چورا کر کے ڈائریکٹ کھا لیا کرتا ہوں تاکہ میرا کچھ وقت بچ جایا کرے۔ اللہ اللہ، FGN چینل کے ناظرین، کتنی توجہ والی باتیں ہیں۔ ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین اوقات بچا بچا کر، یہاں تک کہ اپنے ضرورت کے کام یعنی کھانے پینے تک کے معاملات میں بھی وقت کو بچاتے اور وقت بچا کر خوب علم دین سیکھتے، اور ساتھ ہی ساتھ اس علم دین کو امت تک پہنچانے کے لیے، ڈیلیور کرنے کے لیے کس قدر کوششیں کیا کرتے تھے، جیسا کہ ابھی ہم نے کچھ واقعات کے ذریعے سمجھا۔ FGN چینل کے ناظرین، ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنے اوقات کو بچا بچا کر کہیں نہ کہیں سے، اگر آپ بزنس مین ہیں آپ بزنس کیجئے، آپ اسٹوڈنٹ ہیں آپ دیگر جگہ کے معاملات ڈیل کیجئے، سب کچھ کیجئے، اپنے ڈیلی روٹین کے معاملات کرتے رہیے، لیکن ہاں علم دین کے لیے، دینی معاملات کو سمجھنے کے لیے، سیکھنے کے لیے ضرور وقت نکالیے۔ یاد رکھیں اگر آپ نے یہاں پر علم دین سیکھنے کے لیے وقت نہ دیا تو حدیث پاک میں یہ بات بھی موجود ہے، حضور رحمت للعالمین رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن سب سے زیادہ حسرت، ندامت اس شخص کو ہوگی جس کو علم دین سیکھنے کا موقع ملا مگر اس نے حاصل نہ کیا۔ FGN چینل کے ناظرین، جب تک ہماری سانسیں چل رہی ہیں، ہم باحیات ہیں، ہمارے پاس وقت ہے، اگر وقت بظاہر نہیں ہے تو ہم وقت نکال سکتے ہیں، کچھ نہ کچھ منٹس نکال سکتے ہیں، ہم وقت دے کر درس گاہوں میں شامل ہو سکتے ہیں، مساجد میں ہونے والے ائمہ کرام کے تقاریر میں شامل ہو سکتے ہیں، درسوں میں شامل ہو سکتے ہیں، اور بیٹھ کر خوب علم دین سیکھ سکتے ہیں۔ FGN چینل کے ناظرین، امید ہے کہ آج کے سلسلے کے ذریعے ہم نے بہت کچھ باتیں سیکھنے کی کوشش کی ہوگی۔ انشاءاللہ عز و جل ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی نیت کر لیجئے، اللہ نے چاہا تو دنیا اور آخرت دونوں جہان میں کامیابیاں ملیں گی۔ رب تبارک و تعالی ہمیں دونوں جہاں میں کامیابی عطا فرمائے۔ جب تک دعاؤں میں یاد رکھیے گا، نیکسٹ ایپیسوڈ میں پھر ملیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ علم نور ہے، علم نور ہے، یہ قلب کی غذا ہے، دل اس سے زندہ ہے، یہ راستہ دکھاتا، ہاں علم